تو ہم تو ہر روز تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے جو اس گلیوں پہ نثار ہوئے لوگ وہ ہر روز یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس درد قرب کی کیفیت کو سمجھنا سب سے بنیادی چیز ہے میرے نزدیک، اور اس درد اور قرب کی کیفیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر یہ گزری ہو، اور جس کے اوپر یہ نہ گزری ہو وہ الفاظ کے نشتر برسا کر وقت کی تشفی کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا پورا خاندان 2008 کے زلزلے میں شہید ہوا۔ میرے والد، والدہ، میرے گھر میں 14 لوگ شہید ہوئے، اور 27 دن کے بچے سے لے کے 11 سال کے بچے تک کی لاشیں میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی۔ وہ ایک قدرتی آفت تھی، اللہ کی طرف سے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آج سب کچھ ری بلڈ ہو گیا، چیزیں دوبارہ کھڑی ہو گئی، میں آپ کے سامنے کھڑا، لیکن وہ لوگ جن کے وجود کی وجہ سے میں یہاں تھا شاید وہ یہاں نہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کا بھی ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہاں جتنے بھی اسٹیج پہ زمرہ اکرام تشریف لائے، انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی عبداللطیف افریدی صاحب مرحوم شہید کے بارے میں۔ اول تو شہید مرتا نہیں ہے، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس دور سے ہم گزرے ہیں، ہم ہر روز ایک شہید کا لاشا اٹھاتے ہیں۔ کل پشاور کا واقعہ آپ کے سامنے، کئی شہیدوں کے جنازے اٹھے گھروں سے، وہ تو گھر سے نماز پڑھنے اللہ کے گھر میں گئے تھے، لیکن وہاں سے انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا جنازہ واپس جائے گا۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ان کی خدمات ہیں وہ تا زندگی ہمارے بیچ میں رہیں گی، اور ہم ان کو یاد کرتے رہیں گے۔ سب سے افضل چیز یہاں ان کے فرزند بیٹھے ہیں، ہم اس تعزیتی ریفرنس میں ان کے حق میں گفتگو کریں گے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ایک اچھے انسان تھے۔ آئی لوگ ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک سب سے افضل چیز ان کی اولاد کی دعا ہے ان کے لیے، اور وہ جب تک ان کے حق میں دعا کرتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ میرا خیال اولاد سے بڑھ کے کسی کی دعا ایسی نہیں ہے جو اپنے والد اور والدہ کے لیے سب سے افضل ہو۔ ماں باپ کی اپنی اولاد کے لیے اور اولاد کی اپنی ماں باپ کے لیے، یہ ایک بہت بڑا گفٹ ہے ان کے لیے کہ یہ یہاں موجود ہیں، اور یہ اپنے والد گرامی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا۔ لیکن بس آخر میں ایک چیز میں کہوں گا آپ سے، اچھے لوگوں کی یادیں ہمیشہ دلوں میں پیوست رہتی ہیں، وہ کبھی بھی ہم سے دور نہیں جا سکتے، ان کے افکار ہمارے دلوں میں زندہ رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز بھول جاتی ہے انسان کو تو وہ انسان ہے۔ چند دن گزر جانے کے بعد یہ انسان کو بھول جاتا ہے، اور آپ کے سامنے اس کی زندہ جاوید مثالیں موجود ہیں۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے میری نبی کی امت کے آخری کلمہ گو تک جو بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گیا، اللہ اس کے درجات بلند کرے، اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی وہ منازل ان کے لیے آسان کرے جو کہ ہمارے یقین کا حصہ ہیں کہ اس نے ہونا ہے۔ اور میرے نزدیک یہ سب احباب جتنے بھی یہاں تشریف فرمائے، آپ کو ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزرا ہے، آپ ان کے لیے درود شریف پڑھ دیں، میرے نزدیک سب سے افضل چیز یہی ہے، اور ان کے حق میں دعا کر لیں۔ میں تو صرف یہی آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اذان ختم ہو تو ایک دفعہ سارے درود ابراہیمی پڑھ لیں اور ایک دفعہ ان کے لیے دعا کر لیں، اس سے بڑی کوئی چیز بھی نہیں۔ وذکرنا انسانہ اللہم احیط بخلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد والہ واصحابہ درجات بلند کرے۔ تھینک یو۔